دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج کے دن اس آور میں فائزہ شامل ہوتی ہیں، اور ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آج بھی انہوں نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور فائزہ کی خدمت ہم سلام عرض کرتے ہیں اور فائزہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم فائزہ۔ جی وعلیکم السلام، تمام دیکھنے سننے والوں کو بہت سلام اور ایام ازا کی تعزیت، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حضور سلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جمعہ کے مبارک دن پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو راضی اور خوش کر سکیں، اور ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو، نہ کہ درد اور تکلیف کا باعث ہو۔ اور آج جو ہے سحر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، جو کہ رحلہ مع الحسین، یعنی حسین کے ساتھ سفر کے عنوان سے ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، جو 7 ذی الحج کو 60 ہجری میں امام حسین نے جب مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت جو اپنا خطبہ دیا تھا، تو اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اور یہ بہت بامعنی اور بڑا ہی امپورٹنٹ جملہ ہے، جس پہ ہر امام حسین کے چاہنے والے کو، ہر حسینی کو جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج ہم نے یہ ٹاپک بھی چنا کہ کوئی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آج بھی سفر کرنا چاہتا ہو، اور اس کے لیے obviously کیا شرائط ہوں گی، کیا حالات اور واقعات ہوں گے، کہیں ہم بھی اہل مکہ کی طرح اس انداز سے پریشان تو نہیں ہوں گے کہ وقت کا امام جو ہے وہ تو اپنا احرام کھول رہا ہو اور ہم اپنے احرام کھولنے پر راضی نہ ہوں، اور یہ سوچے کہ صرف حج واجب ہے، وقت کے امام کا ساتھ دینا، ان کی پیروی کرنا اور ان کے پیچھے چلنا واجب نہیں ہے، جبکہ وہ تمام واجبات سے افضل ترین شے ہے۔ اور کہیں کوفہ، بصرہ اور جو ہے حجاز جیسے لوگوں کے ساتھ، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی محبت میں، کوئی جو ہے منافقت میں، اور کوئی دشمنی میں، اور کوئی سچائی میں جو ہے امام کو مشورے دینے والے نہ بن جائیں کہ یا امام آپ یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں، لیکن اس وقت کے یزید کے سامنے جو ہے وہ نہ جائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام نے جو واقعہ کربلا سے ہمیں تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس چیز سے جو ہے بہرحال لڑنا ہے، اور اس کے لیے چاہے میری عزت، ناموس، میرے گھر بار، میرے گھر والے، بچے، اولاد، مال، دولت، سب کچھ بھی چھن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے بھی ملتے ہیں جنہیں کہا گیا، جن تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو کسی نے کہا میرا باپ بیمار ہے، کسی نے کہا میرے کاروبار کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ رستوں میں رک گئے، اور جب تیار ہوئے جانے کے لیے تب تک شہادت ہو چکی تھی۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ جب وقت کا امام جو ہے ہمیں پکار رہا ہے اور ہم اسی چکر میں پریشان حال بیٹھے ہیں۔ تو اسی پر ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے امام حسین نے کیوں یہ جملہ کہا، کیسے کہا، اور اس کے صحیح معنی کیا ہیں، اور کتنا لاگو ہوتا ہے آج کے اور آنے والے جو عوام ہیں ان کے اوپر، اور اس زمن میں آج کے شیعہ کو، یا آج کے حسینی کو، یا آج کے سچ کے متلاشی کو، حق کے متلاشی کو، اور حق سے محبت کرنے والے کو، اور ظالم سے نفرت کرنے والے کو کتنی ضرورت ہے، سب ظالم کی نفرت کتنی ضروری ہے حق سے محبت کے لیے، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر ظالم سے نفرت نہیں کرتے، اور ظالم کے تلوے جو ہیں وہ چاٹتے رہتے ہیں، اور حق سے محبت ضرور رکھتے ہیں۔ تو کہیں یہ کیفیت میں ہم نہ ہوں۔ یہ سب کیفیات بڑی غور طلب ہیں، بہت توجہ طلب ہے، جو ہر حسینی، ہر حق اور سچ کے ماننے والے کے لیے انسان جو ہے ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی گیسٹ کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ غزل زہرا عابدی، پاکستان سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خطابت کرتی ہیں، علم اور تعلیم اور تعلم دونوں سے آپ کا تعلق ہے، کہ آپ پڑھاتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، سیکھتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سسٹر جو ہیں اس پہ کیا فرماتی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ایام ازا کی تعزیت پیش کریں گے، اور بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ میں جاننا چاہوں گی سسٹر کہ راحلہ مع الحسین ہے کیا، یعنی حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر، یعنی اس کی کیا فاؤنڈیشن ہے، اور اس جملے کی جو امام کے خطبے میں تھا اور ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، کس طرح سے اس کو آپ یعنی متعارف کرانا چاہیں گے اس جملے کو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت عنوان، اور اس اعتبار سے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، یہ خطبے کے جملے ہیں امام حسین کے، جس طرح سے آپ نے ابھی بیان کیا کہ 7 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا۔ اس وقت کے جب 8 کو حج کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اس سے پہلے حاجی مکمل طور پر مینٹلی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ اب نیکسٹ ڈے جو ہے ہم نے وہ حج کے اعمال انجام دینے ہیں۔ اس وقت امام حسین نے ان حاجیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کو دعوت حق دی، یعنی مانا کہ وہ مسلمان تھے لیکن اس کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود وہ ابھی حق سے غافل تھے، یعنی ابھی انہیں صحیح طرح معلوم نہیں تھا کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے، یا یہ عبادتیں ان کے لیے کس طرح کارگر ثابت ہوں گی جب تک کہ ان کے اوپر جو حاکم ہے، ان کے اوپر جو حکومت ہے وہ کسی طاغوت کی یا یزید کی ہے، اور اس کے سائے میں رہ کر وہ یہ عبادات انجام دے رہے ہیں۔ تو امام ان کو وہ سب بتانا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی جس کام کے لیے امام جا رہے تھے، امام نے اس کے لیے ان سب کو دعوت حق دی ہے۔ اس میں امام حسین کا ایک طویل خطبہ ہے، جس میں سے خطبے کے امام حسین کے یہ جملے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنشَاءَ، جس میں امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھ جانے کی، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا معنی اگر میں بتاؤں تو رحلہ وہ سفر ہے جو اختتام پذیر نہ ہو، یعنی جو کبھی ختم نہ ہو، اس سفر کو رحلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جس طرح موت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ رحلت فرما گئے ہیں۔ تو رحلت بھی اسی عنوان سے کہا جاتا ہے۔ رحلت یعنی کہ ایک اور سفر کی طرف وہ چلے گئے ہیں، یعنی زندگی کے بعد ایک اور نیا سفر جس کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اس لیے اس کو رحلت کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں امام نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، تو یہ رحلہ رحلت کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا، یعنی وہ موت کے بعد والا وہ سفر نہیں ہے، یہ زندگی کا ایسا سفر ہے، یعنی خدا کی جانب ایک سفر جو اختتام پذیر نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، خدا کی جانب بڑھتا ہوا ایک سفر، اور مع الحسین ہو، یہ سفر حسین کے ساتھ ہو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اسی میں امام نے جملہ فرمایا، ماں یعنی ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر ہے کہ میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے۔ اور پھر امام نے اس کی شرائط، اسی خطبے میں امام نے بتایا کہ کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں جو میرے ساتھ جائے گا، اور کیوں رکے تھے وہ لوگ، اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ امام نے بتا دیا تھا یہ سفر موت کی طرف جا رہا ہے، یہ موت کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے کہ جو مشکلات کا سفر ہے، یہ پریشانیوں کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جو تیار ہو جائے اپنی جان کو خدا کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، یہ اس کا سفر ہے، جو تیار ہے، جو آمادہ ہے موت کے سفر کے لیے، جو آمادہ ہے خدا کی طرف سفر کرنے کے لیے، جو آمادہ ہے لقاء اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، وہ میرے ساتھ چلے، وہ مع الحسین ہو جائے، وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے۔ تو رحلہ کا اصل معنی یہی ہے کہ ایک ایسا سفر جو اختتام پذیر نہ ہو، اور جتنا ظاہراً اس کو جو تفسیر کی ہے وہ ہمارے استاد محترم نے کی ہے، تو جتنا میں سمجھی ہوں اس اعتبار سے کہ یہ رحلہ جو ہے نا اختتام پذیر سفر جس کا اختتام نہ ہو، یعنی امام حسین جس سفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ظاہراً اگر انسان کی شہادت ہو بھی جائے، ظاہراً انسان کی جو لوگ جس کو موت کہہ رہے تھے وہ ہو بھی جائے، لیکن یہ زندگی کا سفر تھا، یعنی جہاں کہیں موت نہیں تھی، جہاں کہیں اختتام نہیں تھا، جہاں کہیں خاتمہ نہیں تھا، ایسا سفر کہ جہاں حسین حیات سے حیات تک لے کر جا رہے تھے، اور وہ حیات جو ابدی حیات تھی، اس ابدی حیات کی طرف امام حسین اس رحلہ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اور یہ وہ سفر ہے جو واقعاً ابھی تک 14 کا سفر اگر ہم دیکھیں، ہم اس پروگرام میں تذکرہ کر رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے، مسلسل ذکر حسین جاری ہے، شہدائے کربلا کا ذکر جاری ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ لوگ کربلا جاتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا کا وہ زیارات، وہاں پر جانا، لوگوں کا شوق اس زیارت کو بجا لانا اور ان کا تسلسل سے تذکرہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوا، یہ سفر جاری ہے، اور یہ وہ محبت اور عشق کا سفر ہے جو موت کی طرف نہیں بلکہ حسین زندگی کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ سبحان سبحان۔ تو سسٹر مجھے یہ بتائے گا، آپ نے بھی کچھ شرائط کا ذکر کیا، ایک تو اس میں سے یہ تھی کہ جو انسان جو ہے
اپنا آپ قربان کرنے کے لیے لگائے، اللہ کے لیے راضی ہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو بنیادی اور اہم ترین اوبیسلی کنڈیشن یہ ہے، اور اس کے علاوہ میں جاننا چاہوں گی اس خطبے میں کیا ہے، اور اگر اس میں کچھ مزید ایسے پوائنٹس جو ہمارے سننے والوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ ہاں یہ پوائنٹس آج بھی ہر حسینی، ہر حق کے جانے والے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، میں چاہوں گی وہ ضرور مینشن کیجیے۔ دیکھیے جو امام کے تو ویسے ایک ایک جملہ، مطلب ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ امام ظاہر ہے سب کو کیونکہ دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت میں یہ نہیں ہے کہ کچھ ڈھکا چھپا رکھا ہے امام نے کہ نہیں جی ہم تو واپس آ جائیں گے یا ہم تو فتح کر لیں گے اور فتح نصیب ہونے کے بعد ہم واپس پلٹیں گے، کہ تو امام نے کچھ کہا ہی نہیں۔ امام نے ہر جگہ، جب سے امام کا سفر شروع ہوا تھا مدینے سے اور پھر مکہ، اور مکہ میں امام حسین نے جب یہ سفر شروع کیا، مزید اس کا آغاز کیا، تو ہر جگہ بڑا واضح بیان کیا تھا کہ یہ سفر موت کی طرف جاتا ہے، یہ سفر کس طرف جا رہا ہے، اس کا رخ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر لقاء اللہ کی طرف یہ سفر تھا۔ جو اس کا اہم نقطہ جو میرے خیال سے بھی مجھے اس خطبے کے اندر لگا وہ یہی امام کا فرمان کہ امام جس سفر کی دعوت دے رہے تھے، اگر دیکھا جائے تو پورا ایک نچوڑ ہے، سارا کچھ اس خطبے کا اس جملے میں حاصل ہے، کیونکہ یہ سفر اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کو یزید کا انکار کرنا ہوگا۔ اس چیز کی مع حسین جانے کے لیے، حسین کے ساتھ جانے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے یزید کا انکار کرنا ہوگا۔ انکار اس کی پہلی شرط ہے۔ آپ کو دوسری شرط کیا ہے اس کی؟ اس طرح سے بھی آپ نے پوچھا کہ اس کی مزید شرائط کیا ہے، تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ تیار ہوں اسارت کے لیے، آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ آپ کو اسیر کیا جائے گا، آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، آپ تیار ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ کے پیاروں کے لاشیں آپ کو اٹھانے ہوں گے، آپ اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے یہ مقتل سجانا ہوگا، آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری چیزیں، چاہے اس میں آپ کی اولاد ہے، چاہے اس میں آپ کا بیٹا ہے، چاہے اس میں آپ کا شوہر ہے، آپ کو وہ سب اس پہ قربان کرنا ہوگا۔ ایک عورت کے لیے، ایک باحیا عورت کے لیے اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا حجاب، اس کا پردہ، اس کی چادر ہوتی ہے۔ اس سفر کے لیے جو مع الحسین ہے، اس پردے کو بھی قربان کرنے کے لیے شرط ہے، اس پردے کو قربان کرنے کے لیے بھی آپ کو جانا ہوگا، آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ یعنی ان شرائط کے ساتھ جب آپ ان تمام چیزوں کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپ اس سفر پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، اس سفر پہ جا سکتے ہیں۔ یا اس کی میں ایک بہترین تمثیل یا مثال وہ پیش کروں جو استاد محترم نے ہی بیان کی تھی کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس طرح اگر آپ جب گھر سے جاتے ہیں اپنے، اور فرض کیا کہ آپ اپنے اسی اسٹوڈیو کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی مائک ہے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے آپ جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر گئیں اور آپ نے وہ چیز خرید لی ہے، اپنا مائک یا اسپیکر یا کوئی بھی چیز آپ نے خریدی، آپ نے سامنے دیکھا ایک ٹوائے شاپ بھی ہے اور وہاں سے آپ کو خیال آیا کہ میرے بچے کو اس ٹوائے کی ضرورت ہے، کیوں نہ میں وہ بھی خرید لوں، آپ نے وہ بھی خرید لیا۔ آگے تھوڑا سا گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیل شاپ ہے کہ جہاں پر کپڑوں کی سیل لگی ہوئی، آپ نے وہاں سے کپڑے بھی خرید لیے۔ اصل میں آپ گھر سے گئی تھی اس ایک چیز کے لیے، اس مائک یا اسپیکر کے لیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اور چیزیں بھی درمیان میں ہیں، آپ نے وہ بھی خرید لی۔ یعنی جاتے ہوئے آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں صرف ایک چیز نہیں تھی، آپ کا دماغ صرف ایک طرف نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ تھا جو آپ نے اس وقت یاد رکھا اور اسے خرید لیا۔ اور اس کے برعکس اگر خدا نہ کرے کہ اگر ہمارا بچہ گم ہو جاتا ہے، ہمارا بیٹا یا بیٹی خدا نہ کرے اگر گم ہو جاتے ہیں، تو اب جب آپ گھر سے باہر تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے شوہر، آپ خود، کوئی بھی نکلے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ سامنے وہ سیل شاپ بھی ہوگی، وہ ٹوائے شاپ بھی ہوگی، وہ سب کچھ سامنے ہوگا، لیکن ذہن کہیں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ اپنی محبت کو تلاش کر رہے ہوں گے، آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس قیمتی چیز کے، سوائے اپنی اولاد کے۔ اور حسین ابن علی آپ سے جو رحلہ طلب کر رہے ہیں وہ یہی رحلہ ہے کہ جب آپ کے دماغ میں کچھ نہ ہو، اولاد کی محبت نہ ہو، آپ کے دماغ میں شوہر کی محبت نہ ہو، اپنے گھر بار کی محبت نہ ہو، اپنے پیچھے کسی چیز کی محبت آپ چھوڑ کر، جو بھی آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایک محبت ہو تو وہ محبت پروردگار عالم ہو۔ اگر آپ یہ سفر کر رہے ہیں تو لقاء اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے خدا کے، مجھے کوئی محبت، مجھے کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں چاہیے سوائے میرے پروردگار عالم کے. امام اس سفر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ بھی اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اگر یہ جملے امام کے دیکھا جائے، اگر ظاہراً اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. لیکن اگر اس کے گہرے معنی میں جائیں، اس کے معنوی معنی میں جائیں تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے. حقیقت میں ہمیں امام کی ضرورت ہے. حقیقت میں اس وقت کے لوگوں کو اور آج کے لوگوں کو امام کی ضرورت تھی. اسی لیے تو امام مع حسین کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ چلو، حسین کے ساتھ چلو، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جو کشتی کی نجات ہے، نجات کے راستے کی طرف، نجات کے سفر کی طرف سفینہ نجات میں سوار ہو کر ہی جایا جا سکتا ہے. لیکن سسٹر یہاں پہ ایک دو تین کوسچنز ایک بنتے ہیں ذہن میں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس چیز کو پھر لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں بہت یہ شدت پسندی والی بات ہے، یا مثلا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی اپنے بچوں کی محبت نہ ہو اور گھر والوں کی محبت نہ ہو، یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یعنی یہ بڑا ایک عام تاثر ہوگا. اور دوسرا آپ نے یزیدیت سے انکار کی بات کی، تو کیا یزیدیت سے انکار کیا صرف اس وقت کے یزید سے انکار ہے، اور یزیدیت کے انکار سے معنی کیا ہے، یہ کس طرح کا انکار ہے، اور کیا یہ اسے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام انسان جب امام حسین کے ساتھ سفر پہ جانا چاہتا ہے اور ان کی ہمراہی چاہتا ہے، ان کا اور لقائے اللہ چاہتا ہے، تو وہ کیسا انکار ہے اور کس طرح سے وہ کیا جائے گا اگر آج کے دور میں کسی کو کرنا ہوگا تو؟ دیکھیے، پہلا سوال تو آپ کا یہ کہ اولاد، بچے، سب کی محبت یہ ظلم نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر اولاد ملی ہے تو امانت الہی، اور کئی پروگرام میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی کر چکی ہوں کہ یہ امانت الہی ہے، خدا کی امانت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ محبت خدا سے زیادہ آپ کو کسی شے کی محبت کی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے خدا ہے، آپ جی رہے ہیں خدا کو پانے کے لیے، آپ عبادتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے، آپ اعمال انجام دے رہے ہیں خدا کے لیے، آپ روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ جب دنیا میں بہترین انجام دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے انجام نہیں دے رہے، آپ وہ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں. اور یہ سفر جس کی طرف امام حسین لے کر جا رہے ہیں، اس میں بھی آخر میں حاصل کیا ہے؟ آخر میں جنت کے لیے نہیں جا رہے آپ، جنت کے میووں کے لیے نہیں جا رہے آپ، وہاں کی نہروں کے لیے نہیں جا رہے آپ، وہاں کے رزق اور خوراک کے لیے نہیں جا رہے. اصل میں آپ نے خدا کو پانا ہے، آپ خدا کو پانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ اور ہم کربلا جاتے ہیں، ہم کیوں جاتے ہیں کربلا؟ آپ جو جاتے ہیں ان سے پوچھیے، اگر بچے چھوڑ کر جاتے ہیں کسی کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے بچے کیا کر رہے ہوں گے. گھر بار کا کسی چیز کا انسان کو، وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا انسان جب اس مقام پر، اس جگہ پر جاتا ہے. اور یہ جہاں تک مانی ہے نا اس چیز کا کہ اپنی محبتوں کو چھوڑ کر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین پر وقت آئے، جب دین پر آنچ آئے، جب دین خطرے میں ہو، تو اس وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، اس وقت یہ دیکھا جائے کہ میرے دین کو میری ضرورت ہے. آپ اس اولاد کا کیا کریں گے اگر دین ہی باقی نہ بچے؟ آپ اس جائیداد کا، اس مال کا کیا کریں گے جب آپ کا دین ہی باقی نہ بچے؟ جب اصل چیز جو رگ حیات ہے، جو اصل وجہ ہے آپ کے جینے کی، جس لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دنیا میں، جب وہی باقی نہیں بچ رہا، جب آپ کی اپنی اولاد کا دین ہی سلامت نہ رہے، تو پھر ایسی اولاد کو پال کر آپ کیا کریں گے؟ اس اولاد کی آگے جو اس کی جو مستقبل ہے، اس کی بقا کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے. اولاد کی بقا کے لیے دین کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت کے لیے دین کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے دین کی ضرورت ہے. اور دین جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بہت تیز ہیں، بہت چلاک ہیں، لیکن ہم جب دین کے معاملات میں آ جاتے ہیں ہم بھولے بن جاتے ہیں. اکثر ہوتا ہے اہل منبر جنت کے ویزے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ جنت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں، مومن بہت آرام سے وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ایزی راستہ، آسان راستہ جو ہے وہ مومنین کو بتایا جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے بعضوں کا جو حق بیان کرتا ہے اس کے آگے بھی واہ واہ ہوتی ہے، جو کچھ اور غلط بیانی کر کے چلے ان کو بھی داد دی جاتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. جس طرح سے ابھی جو ماحول چل رہا ہے، علماء کو ناحق نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں، جو اہل امامہ ہیں ان کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولا جاتا ہے. اور جب آپ ان عوام سے، ان لوگوں سے، ان سننے والوں سے جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حق و باطل کا ہمیں تو پہچان نہیں ہے.
मतलब आप दीन के मामले में इतने भोले, इतने मासूम हो जाते हैं कि लोग आपका दीन लूट कर ले जाते हैं आपके सामने और आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है। और इसके बरक्स अगर आपको दुनिया में देखा जाए तो आप अपनी दुकान से या अपने ऑफिस से किसी को एक कलम, एक पेन भी लेके जाने नहीं देते कि ये हमें नुकसान हो जाएगा। यानी दुनिया के मामले में हम तेज हैं, दीन के मामले में हम आकर भोले हो जाते हैं। दीन सबसे ज्यादा आपको जो तेजी दिखानी है, सबसे ज्यादा जो अक्ल शऊर का इस्तेमाल करना है, वो दीन के मामलात में करना है। आपने अपना सब कुछ जो कुर्बान करना है वो दीन के लिए कुर्बान करना है। आपका ये सब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा अगर दीन बाकी नहीं रहा। बका, आपकी औलाद की बका आपके दीन की वजह से है। और सबसे पहली चीज जो अवलियत, और इमाम हुसैन ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है ना करबला में। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जुल्म है कि औलाद की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि पहले खुदा है बाद में अली अकबर है, पहले खुदा है बाद में अली असगर है। पहले यानी सबसे पहली अव्वलियत फौकियत दीन को दी है, खुदा को दी है कि खुदा के लिए अली अकबर भी कुर्बान है, दीन के लिए अली असगर भी कुर्बान है, दीन के लिए भाई की औलाद भी कुर्बान है, दीन के लिए अब्बास जैसा भाई भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो बीबी के, आपने सुना होगा शायद मसाइब में जब बयान किया जाता है, जनाब सैयदा का जब जनाजा लेकर जाया जा रहा था और रात का वक्त था और जनाब ज़ैनब पीछे पीछे जनाजे के चलती आ रही थी, मौला अली ने फौरन इमाम हसन मुश्तबा से कहा कि इनको वापस घर छोड़ कर आए, ये ना हो कि किसी की निगाह इन पर पड़ जाए। यानी इस तरह से एक बीबी जिसका मकाम ये है, जिसकी बुलंदी ये है, जिसकी हया ये है और उसकी हया का मकाम ये है, वहां पर उस मकाम पे आकर वो बीबी एक जगह ऐसी आती है, एक मकाम ऐसा आता है कि जहां पर उसको अपनी हिजाब, अपना पर्दा देना पड़ता है, अपनी चादर देनी पड़ती है। कहाँ देनी पड़ती है? जहां दीन पर हल्का आ रहा है, जहां दीन पर आंच आ रही, जहां दीन की बका की जरूरत है, वहां पर ये सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और दूसरा सवाल आपका कि वक्त के यजीद के एतबार से कि तो ये खुतबा जो इमाम का है, ये खुतबा उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है फकत, माअल हुसैन हर जमाने के लोग हो सकते हैं, इमाम हुसैन के साथ हर जमाने के लोग हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरह हमारा मसला क्या है, हम एक ही यजीद से नफरत करते हैं। यानी हमारे जहन में, सबके जहनों में जो नफरत है वो एक यजीद से, और वो है यजीद इब्न मुआविया, और सब उसी को लान करते हैं, सब उसी से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप इमाम हुसैन के जुमले पढ़े, इमाम हुसैन के खुतबात पढ़े, तो इमाम ने फकत एक यजीद के बारे में नहीं किया। इमाम का वही जुमला काफी है इस चीज को समझने के लिए कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी कयामत तक जो भी इस जैसा आएगा उसकी बैत कोई भी कयामत तक मुझ जैसा आने वाला नहीं करेगा। यानी एक यजीद की बात नहीं है। आप और हम नफरत करते हैं एक यजीद से, और उससे नफरत की वजह क्या है? इमाम हुसैन का खात्मा। उससे नफरत की वजह क्या है? आले रसूल की असारत। उससे नफरत की वजह क्या है? जनाब फातिमा के घर को तबाह करना, उनके घर को उजाड़ना, आग लगाना, ये उससे नफरत की हमारी वजह है। लेकिन क्या हमने सोचा है इमाम हुसैन उससे नफरत क्यों करते थे? अभी तो वाक़या करबला नहीं हुआ था, लेकिन इमाम हुसैन उससे, हमसे कहीं ज्यादा नफरत करते थे। इमाम हुसैन की नफरत की वजह क्या थी? इमाम हुसैन की नफरत की वजह इमाम हुसैन ने खुद बताई है, और इमाम ने क्या कहा कि वो शारिबुल खम्र है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो दीन में तब्दीलियां पैदा कर रहा है, वो दीन में तबाही लेकर आ रहा है, वो हराम को हलाल कर रहा है, हलाल को हराम कर रहा है। ये सब कुछ वो कर रहा है, इसलिए इमाम हुसैन को उससे नफरत है। यानी हुसैन की नफरत की वजह क्या है? दीन से लोगों को जो दूर कर रहा है, दीन में जो तब्दीली लेकर आ रहा है, वो इमाम हुसैन की। और अगर हम सब की नफरत की वजह वही एक रही इमाम हुसैन का कत्ल, तो हम सिर्फ यजीद इब्न मुआविया से नफरत करेंगे। लेकिन अगर हमारी नफरत की वजह इमाम हुसैन की वो नफरत बन जाएगी जिस वजह से, जिस दलील से हुसैन इब्न अली नफरत करते थे, तो फिर हमारी नफरत कयामत तक आने वाले हर यजीद से होगी। फिर हमें हर यजीद से नफरत होगी। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली वाली दलील हमारी दलील हो जाएगी, और होनी यही चाहिए। ये दलील सबसे बेहतरीन दलील है कि जो भी कोई आएगा, अभी आपके जमाने में कितने ऐसे हैं कि जो यजीद के हामी भी हैं, यजीद सिफ्त भी हैं। हमारे दौर में सद्दाम का दौर गुजरा है, क्या यजीद सिफात कम थी उसके अंदर? क्या वो अपने दौर का यजीद नहीं था? वो अपने दौर का यजीद था, और उससे भी इनकार
اس کی بیعت سے بھی انکار، اس کی حکومت سے بھی انکار، اس کی اس طاغوت کے سائے میں رہنے سے بھی انکار، یہ ہم سب پہ واجب تھا. اس سے مد مقابل ہونا یہ ہم سب پہ لازم تھا، بالکل اسی طرح اسی دلیل کے ساتھ جس دلیل سے حسین ابن علی کو یزید سے نفرت. بالکل. یہ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سلسلہ بتایا کہ یعنی جو میں آپ کی بات سے کنکلوڈ کر سکی اس بات پہ کہ ہمیں اپنی ذاتی سوچ کی دلیل یا اپنی ذاتی سطح جو ہماری سوچنے کی ہے اس چیز کے حساب سے نہیں مثلاً یزید سے نفرت کرنی، مثلاً حسین سے محبت کرنی، یا مثلاً جو بھی کرنا ہے جو ہمارے نظریات وہ ہونے چاہیے جو امام حسین کے اس وقت مثلا نفرت کے تھے یا محبت کے تھے، یا جس نظریے کے تحت انہوں نے کسی چیز کو رد کیا یا اپنایا، یا جس نظریے کے تحت یعنی ایک امامی جو ایک امامت کا قائل انسان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، اپنے وقت کا جو رہبر ہے، اس کی نظریات اس کے آئیڈیالوجی کو سمجھنا در حقیقت انسان کو ہر زمانے ہر وقت کے یزید سے نفرت کرنا سکھاتا ہے. میں اس کے بعد یہ جاننا چاہوں گی ایک کہ کال آپ جو ہے پلیز ہم شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی لکی بھائی، آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. تو بھائی علی مدد پرسہ پیش کرتے ہیں. میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوں آپ سب کو امام کا. بڑی خوبصورت بہترین بات کر رہی ہیں میری بہن. دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں پوچھنی ہیں بہن سے. پہلی بات تو یہ ہے میری بہن، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اب تک، اور بتا دیں آپ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں کہ ایک طرف تو یزیدیت اپنا فن پھیلائے پورے زور لگا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ اس دھرتی پہ جہاں پہ اسلام آیا تھا وہاں پہ بھی کلبیں اور ڈانس اور جوے خانے کھل رہے ہیں اور مندر کھل رہے ہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، پورے زور شور سے ہو رہے تھے. لیکن اب تو قرآن پہ بھی قدغن لگائی جا رہی ہے، اور ہندوؤں کی جو کتاب ہے اس کو اسکول کے نصاب میں داخل کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یزید کی یزیدیت ابھی تک موجود ہے، اور یہ ابھی تک کوئی کنیکشن میں ایشو آیا ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جیسے نقوی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جس طرح آج کے وقت کا یزید جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یعنی اس میں آپ کی کیا اپروچ ہے؟ جتنا بھی آپ کہ انہوں نے تو جو کردار ادا کیا تھا یا کرنا ہے، یہ جو آگے کریں گے وہ تو یہاں ہو گیا ہے. اب تو دو ہی مذہب رہ گئے ہیں، یزیدیت یا حسینیت، دو ہی رہ گئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اپنے اندر کیوں اس قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم گروپ بندیوں میں آ رہے ہیں اور گروپ بازی میں شروع ہو گئی ہے، اور مختلف قسم کے مسائل ہمارے اندر داخل کیے جا رہے ہیں، اور ہم ان پہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ہمارے اندر سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو اس کو کس طرح روکا جائے گا، اور یہ کیوں پیدا ہوئے جبکہ علم ہر کے گھر میں ہے، ہدایت نے ڈرائنگ روم تک علم پہنچا دیا ہے ائمہ تارین کا. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم مشی پہ بھی جا رہے ہیں، یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ اگر جزیدیت فن اٹھا رہی ہے تو دوسرے حسینیت بھی ایک سمندر کی طرح آ رہی ہے اور سامنے مقابلے پہ کھڑی ہے، یہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن ہم مشی پہ اور ہم زیارات کی حد تک اور ماتم کی حد تک ہم کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ہم اس چیز کو کیوں لے کے آگے نہیں بڑھے جس میں امام حسین کا سجدہ، ان کا اصل مقصد، ان کا اصل جو چیز چاہتے تھے اسلام لانا، ہم اس کی طرف عملی طور پہ کیوں کم کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں عملی طور پہ. اور شمر کے خنجر کا ذکر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ حسین پہ ہم بات کرنی ہو تو چند لفظ ختم کر دیتے ہیں. سجدہ حسین کو آگے کیوں نہیں لے کے آ رہے اور اس کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہے تاکہ یہ جزیدیت کا اصل جو مقصد اس کا ختم کیا جائے اور اصل مقصد حسین سامنے لایا جائے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی ہوگی. تھینک یو جی سسٹر. تقسیم در تقسیم جو ہمارے اندر ہے اور جس طرح سے ہم ساری اپنی رسومات کرتے ہیں، یعنی جاتے ہیں مشن پر، جاتے ہیں زیارات پہ، جاتے ہیں ماتم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی
बेहतरीन अंदाज से आज़ादारी पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं, तो क्या वजह है कि आज भी यजीदियत जो है वो बड़ी ही शान और शौकत से हमारे सरों पर नाच रही है, बल्कि हमें काट रही है अंदर से। तो हम किस तरह इसको जो है रद्द कर सकते हैं? देखें, ये तो वही बात है कि दीन में तहरीफात बहुत ज्यादा हैं। मतलब अभी अज़ादारी में भी तहरीफात इतनी ज्यादा हैं, शुरू से होती आई हैं, और इसकी रोकथाम भी करनी चाहिए, और बहुत से उलमा करते ताकि हैं। हम जो है वो आप इसका मिलकर जवाब दे सकें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रुज़ीना साहिबा, आपको और आपके मेहमान को और फिजा को भी सलाम, और सब सुनने के वालों को और अहले बैत को, पूरे अहले बैत को मेरी तरफ से अज़ियत पेश करती हूँ। बीबी का इल्म गुजर गया, बस ये इतना अच्छा लगता था, कोई जिक्र हम सुनते थे और हमारा ज़हन हर टाइम उधर ही रहता था। तो आप ये मौला की जरिए भी दिखा रहे हैं, तो मेरा भी सलाम हो इमाम हुसैन और गाजी अब्बास और सब शहीदों को जो शहीद हुए करबला में, उनको भी मेरा सलाम हो। तो मैं अगर है टाइम सर, तो मैं थोड़ा सा कुछ कह दूं? जी 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 बिस्मिल्लाह करें। जी जी हाँ, कहते हैं कि रोशनी कुछ भी ना थी शमा वला से पहले, जुल्मते आम थी अरबाबे वफा से पहले, पर्दे उठ जाएंगे और खुद ताबे नजर पैदा कर, आंख को गुस्ल तो दे इश्क अज़ा से पहले। तो दूसरा है, तो कहते हैं कि इन्हीं के जिक्र से अपने दिमाग रोशन है, दिल व जिगर में मोहब्बत के दाग रोशन है, मोहम्मद वाली व फातिमा हुसैन व हसन, हमारी राह में कितने चिराग रोशन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये छोटी सारी ना मेरे पास रसूल खुदा की हदीस है, तो मैं ये कह दूं तो फिर मैं आके ना बात करती हूँ। कहते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो इस पर सवार होगा नजात पाएगा, जो इससे अलग रहेगा वो डूब जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व दिल फरजा। तो सारा दुआओं में शामिल रखना, जरूर तो जरूर, सब बीमारों के लिए और सब मरहूमों के लिए दुआ करना। बिल्कुल तो, बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। जी सिस्टर, पहले सवाल का भी जवाब हम दे देते हैं साथ ही। मैं बयान कर रही थी कि दीन में असल में तहरीफात बहुत ज्यादा हुई, खसूसियत से वाक़या करबला में बहुत तहरीफात हुई, और अब भी वो सिलसिला जारी है मुसलसल। कभी दुश्मनों की तरफ से, यानी उसको खराब करने के लिए, या उस मैसेज या उस पैगाम को जो चला आ रहा था, यानी इसकी जो इब्तदा हुई थी, जिस तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस आज़ादारी की जो इब्तदा की थी और जो इनकलाबी इब्तदा की थी, अगर हम उस दौर से और आयम्मा के दौर से आज़ादारी को देखें और अपने दौर की आज़ादारी को देखें, तो हमें बहुत सी इसमें से जो मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी, वो ये है कि अब हमारे पास फकत रसूमात बाकी रह गई हैं। एक रस्म की तरह हम उसे अदा करते हैं, उस तरीके से नहीं अदा करते। जो सबसे बड़ी कमी है, जिस तरह इन बिरादर ने सवाल किया, तो जो सबसे बड़ी कमी है ना, कि पहले की तरह क्यों नहीं होता, वो सजदा क्यों नहीं याद रहता और क्यों सिर्फ ज़रबत याद है, इसकी वजह यह है कि पहले जो आज़ादारी होती थी, उस आज़ादारी के बदले में जो आज़ादार होता था, या वो जाकिर या वो खतीब होता था, वो जो कुछ बयान करता था ना, उसके बाद उसको शहीद कर दिया जाता था या उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। हुकूमत वक्त बर्दाश्त नहीं करती थी। यानी हकीकी अज़ा वो होती है कि जो ऐवानों को हिला देती है, हकीकी अज़ा वो होती है कि जो दुश्मनों को हिला के रख दे। हकीकी अज़ा वो, यानी 2.25 महीने हम अज़ा करते हैं, कम से कम भी अगर आप 40वें तक इमाम हुसैन के लिए 40 डेज भी कम से कम भी अगर आप ले लें, तो ये तो इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकती थी। जिस तरह इमाम खोमैनी के भी जुमले हैं कि ईरानी इनकलाब के लिए वो यही कहते हैं कि ये आशूरे की वजह से हुआ है। तो ये तो अज़ा तो इनकलाब बर्पा कर सकती है अगर सही मानी में अज़ा की जाए। लेकिन हमारे यहाँ तहरीफात और रसूमात,
तहरीर शुरू से होती आई अब तक हो रही है और रसूमात ने तमाम जगह ले ली है। अभी आपने सुना होगा इंडिया में जो कुछ हुआ है, अभी पाकिस्तान में जो रावलपिंडी में जो वाकया हुआ कि बाकायदा एक मुजस्मा बनाया गया और एक दुल्हन बनाई गई और उसके ऊपर मकसद ये है कि इन चीजों ने वो जगह ले ली। और मुझे हैरत थी कि वो लोग जो साथ खड़े थे मतलब वहां पर जो दुपट्टे चढ़ा रहे हैं या जहां पर वो चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, आज ये हुआ है, कोई नहीं रोकेगा, कल को ये उससे डबल होगा, एक जगह हुआ है, दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह, आहिस्ता आहिस्ता ये अज़ा का हिस्सा बन जाएगा। और फिर जिस तरह ये बिरादर ने कहा वो फिर सिलसिला चलता रहेगा। अज़ा को भी जरूरत है कि उसकी इस्लाह की जाए, यानी अज़ा में जो कुछ हो रहा है हम सब आप सब मिलके, ये मीडिया है, आप लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार ये है, इसके जरिए से जिस जरिए से हमारे पास मेंबर है, जिस जरिए से इस्लाह हो सकती है हमें इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है और बहुत तल्ख हकीकत है कि हम लोग इमाम हुसैन का पैगाम भूल गए। अब मुझे बताएं कौन से मेंबर हैं जहां पर इमाम हुसैन के ये खुतबात बयान होते हैं। अभी जब आपकी मेरी स्टार्ट में बात हो रही थी और आप इस जुमले से रिलेटेड बात इमाम की इसी जुमले से जो आपने इस उन्वान करार किया, जब इससे बात हो रही थी शायद आपने ये फर्स्ट टाइम सुना हो। कहां पर इमाम के खुतबात की बात होती है, कहां पर आइम्मा की गुफ्तगू होती है, कौन सा ऐसा मौका है जब हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं? वो तो कहीं बोलते ही नहीं है, उनका तो कहीं सिर्फ उनके मसाइल पढ़े जाते हैं या उनके फजाइल पढ़े जाते हैं। उन्होंने जो बयान किया है वो तो नहीं बोला जाता, कोई खुतबा उनका। अब गदीर आती है, गदीर में जश्न मनाते हैं, वाह वाह करते हैं, बेहतरीन लिबास पहनते हैं, ईदी देते हैं, ईद मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मनक़बतें बेशुमार पढ़ी जाती हैं, लेकिन वो जो खुतबा रसूल खुदा का है जो गदीर में है उसका सिर्फ एक जुमला सबको याद है, मन कुन्तु मौला मौला। और आगे पीछे उसके क्या था, रसूल ने कितना बड़ा मैसेज दिया था, कितना बड़ा पैगाम था, वो किसी को कोई भी याद नहीं है। इमाम हुसैन मदीने से चले, एक पूरा इमाम हुसैन ने तहरीरी मोहम्मद हनफिया को भी इमाम हुसैन ने जो बताया है, अपने जाने की रीजन बताई है, अपने जाने की वजह बताई है, वो भी तहरीरी बताई। किस लिए तहरीर किया? ताकि आपकी और मुझ तक पहुंच सके, हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंच सके, हर जगह बताए। लेकिन क्या है कि हम उन हस्तियों को बोलने का मौका नहीं देते, उनके खुतबात को बयान नहीं करते, उनके जुमलात को बयान नहीं करते, और फिर क्या है बस वही रसूमात हैं और वही सिलसिला एक जो अदा का है वही चला आ रहा है। तो अभी तक हमें इसीलिए उनके, आप करबला में भी जाएं तो आपको सिर्फ जहन में यही होगा कि करबला में सिर्फ मसाइब हैं। अगर आप करबला की मक्तल को बाकायदा खोल कर देखें तो आपको मक्तल से भी बहुत कुछ हासिल होगा। वहां भी इमाम ने बहुत कुछ कहा है। प्लीज अगर उनको भी शामिल कर सकें, काफी देर से वेट कर रहे हैं, हम जो गुफ्तगू का सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरा की खिदमत में सलाम है, फायजा की खिदमत में सलाम, और हमारे मेहमान सैयदा गजल जहरा अब्दी खिदमत में सलाम। काज़िम रज़ा बात कर रहा हूँ। जी काज़िम भाई, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप लोग। जिस वक्त जो हमारी मेहमान जो गुफ्तगू कर रही थी बहुत शानदार, और खासतौर पर नकवी साहब की कॉल के बाद असल मकसद की तरफ, जिसमें आज़ादारी जो है वो एक मशगला सी हो गई है, और ये हकीकत है। बहुत से लोगों को ये बात बहुत चुभेगी, लेकिन ये हकीकत है। और आज़ादारी सिर्फ मक्तल में ही रह गई, मसाइब में ही रह गई, और वहां से जो कुछ हम सीखते हैं, और आज से 30-40 साल पहले अगर आप चले जाएं तो वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती थी जिससे पूरे साल की तालीम मिलती थी इन 40 दिनों में। अब जब से सोशल मीडिया आम हो गया है तो यूं लगता है कि एक मेला सजता है और उस मेले में तरह तरह के किरदार आते हैं और वो अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, और ना हम बच्चों को कुछ मुंतकिल कर पाते हैं, ना हम अपने जहनों को तरोताजा कर पाते हैं। ये सिलसिला मिंबर से शुरू है और अज़ादारों तक में ये अब जो है वो बसता चला जा रहा है। इस कदर तेजी से इसने अपने पंजे गाड़े हैं कि हम एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि ये ना करो, यूं करो, यूं होता था। शायद इसमें अज़ादारों का कसूर है या फिर मिंबर से भी अब कुछ ऐसा होता है, तो उसका सद्देबाब कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। मगर एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान से
ایک صاحب نے مجھے ایک کلام بھیجا تھا اور جو پڑھا تو آج کے عزادار اور ان کی عزاداری پہ، اور یہ اگر کوئی متفق نہ ہو تو کہہ دے کہ بھیا متفق نہیں، ہم اس بات سے نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکیں. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ایران کے آیت اللہ سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیا مشغلہ تو نہیں بنا لیا، یا وہ شخص یاد آتا ہے کہ جو جہنم لے جایا جا رہا تھا اور وہ مولا علی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو آپ کا ماننے والا ہوں اور بار بار اسی بات پر بضد رہا، تو یہ مجھے جہنم کیوں لے جا رہے؟ مولا کہتے رہے کہ نہیں تم نہیں ہو، میں تمہارا مولا نہیں ہوں. جب اس کے بار بار اصرار پہ کہا تو مولا نے کہا کہ ہاں تم نے مجھے مانا مگر میری نہیں مانی. تو پھر وہ آج کل تو ایسا ہی ہے نا. اور عزادار کہتے ہیں کہ اے عزاداروں، غضب تم نے یہ کیسا کر دیا، فاطمہ زہرا کے دل کو پارا پارا کر دیا. کالے کپڑوں کو سجا کر آپ نے بازار عام غم کے اس ماحول کو تہوار جیسا کر دیا. تعزیہ، مشق و علم، تابوت پر بھی سیلفیاں. بہت برا لگے گا بہت سارے لوگوں کو، مگر ایسا نظر نہ آئے تو اعتراض کر دیجیے گا. تعزیہ، مشق و علم، تابوت پر بھی سیلفیاں، جو بھی سامان ازا ان کو دکھاوا کر دیا. بہت خوب. جو فوٹوگرافری، جھالریں اور جھنڈیاں، ویڈیو فوٹوگرافری، جھالریں اور جھنڈیاں غم کے ان ایام کو کیا کیا تماشا کر دیا. ہاتھ سینے پر تمہارے اور لب پر واہ واہ، جس جگہ ہوتا تھا گریا، ہائے یہ کیا کر دیا. رات بھر سینہ زنی اور صبح کو ترک نماز، مقصد شبیر کو کس درجے ہلکا کر دیا. شہ کا ماتم رقص کے انداز میں کرنے لگے، اس عبادت کو بھی آخر کار رسوا کر دیا. سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دے. سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دے. کیا ہمیں کرنا تھا ادھر اور کیا کر دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوب. اس پہ اعتراض ہے کسی کو تو آج گفتگو کر لے، بتا دے. اور اگر نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ شرم کریں، توبہ کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ قاسم بھائی، جزاک اللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عمران بھائی. جی میں آج حسین علیہ السلام کا ساتھ سفر بڑا اچھا ٹاپک ہے. ہمیں یہ ساری امت جتنے بھی سب کو سوچنا پڑے گا، کیا ہماری عبادات میں، کیا ہمارے میں وہ تبدیلی آ رہی ہے جو ہماری، ہم تو کچھ تو کر لیتے ہیں، روتے بھی ہیں. یہ تو میں معافی کے ساتھ کہوں گا یہ کروکوڈائل کے آنسو ہیں کہ ہمیں تبدیلی کیا لے کے آئے گی ہمارے مطلب عزاداری میں. ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارا سلسلہ جاری ہے، کیا اس میں سے ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یا جیسے غفلتیں ہیں ہمارے اندر، بہت ساری غفلتیں ہیں، جو غفلتیں ہمارے اندر رہ جاتی ہیں. ہم چلے تو جاتی ہے 10 دن یا امام کا عزاداری کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے. میں تمام عبادات کی بات کر رہا ہوں، روزہ، نماز، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے منہ پہ مار دوں گا تمہاری عبادتیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ امام حسین کا سفر جو ہے، ان کے ساتھ چلنے کے سفر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی یہ لے کے آئے، غفلتیں چھوڑ دیں. اور یہ تمام چیزیں جتنی دیر تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی، یہ روح کی غذا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے اندر ڈالی ہے، ہمیں اس کو مینٹین رکھنا ہے.
इस रूह को मेंटेन रखने के लिए ये हमारा जिस्मानी जो जिस्म जो हमारा इंजन है, ये तो अल्लाह ताला ने ऐसा चलाया है, इसके अंदर रूह दी हुई है। रूह को बचाने के लिए हमारे एक्शन, हमारी तमाम जितनी भी चीजें इंसानी नेचर के ऊपर जो हैं, रूह की नेचर है, उसके ऊपर वापस आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से हमारे साथ कॉलर हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या महदी, लब्बैक या अब्बास। खार अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। खानम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं और आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, हुसैन के साथ सफर। परवरदिगार आलम ये इश्क के सफर हम सबके नसीब में करें। अल्लाह ताला आपके चैनल को सदा सलामत रखें। और आपकी इजाजत से यही कहूंगी, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। जज़ाकल्लाह। होंगी न कम हुसैन की मजलिस की बरकतें, है इसमें कितनी नस्लों की पे हम रियाजतें। इस गम के तफैल हमको मिली कितनी दौलतें, ये सब्र, ये सुकून, ये हिम्मत, ये अजमतें। है कौन जो न तेरा कसीदा पढ़े हुसैन, आलम तमाम साथ चला जब चले हुसैन। अल्लाहुम्मा जिल्ले वली कल फरज, नफ्स मुतमइन्ना के मिस्ताक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की अज़मत पर हम सब मिलकर बेहिसाब दरूद और सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरजहुम। खाहर और खानम, अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को दुनिया और आखिरत की खुशियां अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैं बहन से एक छोटी सी, एक ज्यादा नहीं, 1 सेकंड ये बात करना चाहता हूँ। बहन काज़म भाई ने जो नज़म पढ़ी है, उसके सबूत के मुताबिक मैं ये सबूत दे के बताना चाहता हूँ आपको कि 10 मुहर्रम तक तो हमारी इमाम बारगाहें भरी होती हैं, पाँव रखने को जगह नहीं होती। हर एक के अंदर हुसैनियत इस अंदाज में उभरी होती है कि देखते हुए पता चलता है कि हुसैनियत अभी है। लेकिन क्या वजह है कि 10 मुहर्रम के बाद जब कुल की मजलिस होती है तो वही इमाम बारगाह, वही मस्जिद है, वो बिल्कुल खाली होती है और चंद आदमी वहाँ पे बैठे कुल की मजलिस सुन रहे होते हैं। 10 मुहर्रम तक पाँव रखने को जगह नहीं होती और कुल की मजलिस में वहाँ कुछ भी नहीं होता, चंद आदमी होते हैं। इसी तरह रमजान के महीने में देखो तो मसाजिद भरी होती हैं। ईद की नमाज खत्म होती है तो उसके बाद वही चंद बूढ़े होते हैं जो नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं। तो क्या यही चीज जो है हमें सबक हासिल करते हैं रमजान में या मुहर्रम में कि 10 मुहर्रम तक मुहर्रम है, उसके बाद कुछ नहीं। हालांकि मुहर्रम जो है वो 10 मुहर्रम के बाद शुरू होता है असल, लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं है। इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। काज़म भाई ने जो बात की है वो बहुत खूबसूरत बात की है, जिस पे मैंने ये आपको ये मिसाल दी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिस्टर थोड़ा सा मैं भी ऐड करती चलूँ, अगर माइंड न करे, कि हम अभी आप तहरीफात की बात कर रही थी और अभी जब हम अपने मुआशरों में देखते हैं कलेक्टिवली, तो हम जब तहरीफात को दूर करने की बात करते हैं तो वहाँ पे सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और ये रवैया इंतहाई खतरनाक है कि जब हम किसी से कहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये दीन के मुनाफी है, तो ये मत करो। तो इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आज, यानी ऑब्वियसली वो शहीद हैं और जिंदा हैं और मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्या राय होती है, आज वक्त इमाम की क्या राय होती है हमारे इन रवैयों पे और हमारे इन हालात पे कि जिसमें हम जो इस्लाह करने वाला है उसी के दुश्मन हो जाते हैं और जो गलत चीजें ऐड करते हैं उनके हम पाँव होते। क्या ये जिम्मेदारी से भागने का कोई तरीका है कि जो दीन हम पे डालता है, ये क्या है आखिर? और मैं ये चाहूंगी कि साथ में, क्योंकि हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ मजीद जुमले आप इमाम के कलाम से जरूर ऐड करते जाइए, क्योंकि इमाम के कलाम को जैसे आपने भी फरमाया कि हम बहुत कम ही सुनते हैं और शायद हमारे समाते उसकी आदि भी नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं अगर कोई जिक्र करे इसका। तो थोड़ा सा एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे गुफ्तगू साथ करते चले जाएं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ में की ताज़ियत पेश करते हुए आज की महफिल तो काजिम भाई ले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। साहब का पढ़ा उन्होंने और बिल्कुल 101% दुरुस्त बात कही। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर नौहा खानों को भी शामिल कर लिया जाए ना, तो जब तक पाँव ना थिरके उस वक्त तक मातम नहीं होता नौहे पे। और अजीब किस्म की हमने रविश इख्तियार कर लिया कि हमने टोकना सबको बंद कर दिया है। वो
आता है, पैसे लेता है, चला जाता है, जो मर्जी करके चला जाए, हम तमाशा देख के वापस आ जाते हैं। मजलिस से कुछ नहीं मिलता हमें। ये नहीं चाहता मैं तू मुझे शाही दे दे, ये नहीं चाहता मैं तू मुझे शाही दे दे, हाँ मगर उल्फत शब्बीर इलाही दे दे। नूर से बदला जिसे करबो बला ने शह में, मुझको वो जौन के चेहरे की स्याही दे दे। दुआओं के साथ याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। खुदा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उकमल भाई ने भी बहुत खूबसूरत जो है वो पॉइंट्स रेज किए। सिस्टर की तरफ में हल बढ़ते हैं ताकि उनको मौका मिले कि वो कलेक्टिवली क्या कही की सारी बातों में। जी सिस्टर। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी जिस तरह से आपने सवाल किया कि दीन में तहरीफात के बाद अगर आप किसी को कहते हैं, खासतौर पे जो इस वक्त सिलसिला जारी है, तो दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। यानी आपस में ही वही अभी हमारे दरमियान में है भी कई ग्रुप्स बने हुए हैं और कोई भी एक दूसरे के उसको हल नहीं कर सकता है, मसले को हल नहीं कर सकता है। असल में हमारा जो मेन मसला है ना वो अखलाकी प्रॉब्लम है। जो हमें मेन है वो हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं, या हम किसी की राय लेना बर्दाश्त नहीं करते हैं, या कोई हमें कह दे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, हम अक्ल कुल समझते हैं खुद को और ये अक्ल कुल हमें ले डूबती है और यही हमारा नुकसान होता है। इसी वजह से हम ये नहीं देखते कि हमने जो बयान करना है, हमने जो पैगाम देना, इस तरह जितने भी आपके कॉलर्स हैं उन सब की नजर में ये था कि हम जो अहले मिंबर हैं, मतलब उनकी मिस्टेक्स है या उनकी कमी है शायद कुछ, ये हकीकत है। यानी ये मैं भी जाती तौर पे तस्लीम करती हूँ कि शायद हम अहले मिंबर में कमी है। मैं उलमा की तो नहीं बात कर सकती हूँ, जाहिर है उनका तो इल्म का एक लेवल है। हम अगर अपने तालिब इल्म होने की हैसियत से हम बात करें तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ कि जो मिंबर को कहा जाता है, इस मिंबर ही इसलिए कहा जाता है, जैसे ये कुर्सी है तो ये नशिस्त है, ये बैठने की जगह, मेहमान आएगा तो मेहमान के बैठने की जगह। लेकिन अगर यही कुर्सी है और इसे मैं मजलिस में रख दूं और मजलिस में रखकर मैं इस पर बैठकर खिताब करना शुरू कर दूं तो ये मिंबर कहलाएगा। यानी तो वो मिंबर है जो पालानों की तरह, मतलब वो पूरा उसकी स्टेयर्स की तरह होता है। एक ये मतलब ये भी मिंबर हो जाएगा अगर मैं कुर्सी पर बैठकर खिताब करना शुरू कर दूं। तो मिंबर का मतलब होता है बुलंदी का वसीला, बुलंदी पर पहुंचाने का वसीला मिंबर कहलाता है। तो अगर अहले मिंबर ही आपको बुलंदी पर ना पहुंचा सके, उस दीन के उस मकाम तक ना पहुंचा सके, तो उस मिंबर का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिसमें गलतियां आप सामने की भी है और हम अहले मिंबर की भी है, वो ये होती है कि अहले मिंबर को आदत हो गई है तारीफ की, तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, उसको तारीफ की आदत है और वो चाहता है कि मेरे मुझसे जो बात की जाए, मेरी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी तारीफ की जाए, दाद मिले, नारे लगे। और बानी के जहन में एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि जिस मजलिस में सबसे ज्यादा नारे लगते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा गिरिया होता है वो मजलिस कबूल होती है। भले वो जो पढ़ के गया वो गलत पढ़ के गया हो, वो अपनी तरफ से पढ़ के गया हो और मसाइब में वो अपनी तरफ से रुला रहा हो। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि कई मसाइब ऐसे होते हैं कि जो मक्तल में हम तलाश करते रहते हैं कि कहीं से हमें शायद वो मिल जाए, तो वो मसाइब मक्तल में नहीं मौजूद होते, किसी कुतुब में, अथेंटिक किसी बुक में मौजूद नहीं होते, लेकिन रुलाने के लिए वो पढ़े जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये दीन का वो हिस्सा बन जाती है और तहरीफात शुरू हो जाती है। असल जो अभी ब्रादर ने भी जो सवाल किया ना, मैं उसी का जवाब जरूर देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो मेन मसला होता है वो कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो पाता या वो आजादारी उस तरीके से नहीं हो पाती है। उसकी मेन वजह यही है कि दीन हमारे अंदर रासिख नहीं हो पाया। जिस तरह मस्जिदों में आप जाएं बकौल उनके के सिर्फ रमजान में आपको मोमिनीन नजर आएंगे, मजलिसों में 10 मुहर्रम तक आपको मोमिनीन नजर आएंगे, क्योंकि आयम्मा का किरदार नहीं बताया जाता, आयम्मा की बात नहीं बताई, आयम्मा की गुफ्तगू बयान नहीं होती है, दीन रासिख नहीं हो रहा। अगर आप कुरान खोलें और सूरह फतह की सबसे आखिरी आयत जो है उसके अंदर जो मिसाल तमसील बयान की गई है ना, जो मार रसूल, भाई मैं अपने टॉपिक पर वापस आऊंगी कि जिस तरह माल हुसैन होने के लिए शराइत है, वही शराइत मार रसूल होने के लिए भी है, रसूल की मईयत में होने की भी कुछ शराइत है। और वही है कि जो कुफार पर शदीद होते हैं, वो लोग जो कुफार पर शदीद आपस में रहीम होते हैं, हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं और कुफार के साथ हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी चीज ये सूरह फतह में आखिर में जो खुदा ने मिसाल बयान की है वो ये कि एक खेत की मिसाल है कि जब किसान उसमें बीज बोता है, उससे पौधे निकलते हैं, वो खोपलें बहुत नाजुक होती हैं और फिर जब उनको तेज बारिश या कोई भी चीज तेज हवा चलती है वो नाजुक सी होती है, वो टूट जाती है। लेकिन जब वो बढ़ती हैं, परवान चढ़ती हैं और कदावर दरख्त बन जाती हैं और जब उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, रासिख हो जाती है जमीन में, तो उसको कोई आंधी कोई तूफान हिला नहीं सकता। ये उम्मत मोहम्मदी की तश्कील की मिसाल है। अभी ये मैं बिरादर की उसी जो सवाल का जवाब दे रही हूँ,
کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا، اصل میں امت محمدی کو تشکیل کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک عالم، کوئی ایک خطیب، کوئی ایک مومن آئے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں آ کر اپنے علم کے سائے کو آپ پر ڈالیں، وہ کاشت کرے اپنی اولاد کے ذریعے سے. ہم اپنی اولادیں ان کی آغوش میں ڈالیں، ہم اپنے بچے، ہم بھی تو بچے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو، ہم بھی تو دین کی راہ، ہم ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، ہم انجینئر بنا لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ مولوی بن گئے تو کھائے گا کیسے، کمائے گا کیسے، اور اب تو یہ بھی ظاہراً پیشہ بن گیا، اور ذاکرین نے تو اس کو بھی مطلب وہ پیشہ وری کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا. تو وہ قرآن جس تمثیل کو پیش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ایریے میں، آپ کے محلے یا علاقے میں وہ عالم، وہ خطیب، وہ جو شخص آئے گا، وہ مومن آئے گا جس کے سائے میں آپ کی ہماری نسل پروان چڑھے گی، وہ دین کے سائے میں پروان چڑھے گی، تو آخرکار اس کا دین اتنا راسخ ہو جائے گا، اس کے نظریات اتنے مضبوط ہو جائیں گے، پھر وقت کا کوئی بھی یزید آ جائے تو اس کے نظریات کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہلا نہیں سکتا ہے. پھر اس کے سامنے جو عزا کرے گا وہ دیکھنے والی عزا ہوگی، اور پھر اس کے سامنے جو تحریفات ہوں گی یا جو بھی غلط چیز ہوگی وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور اب بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اس قسم کی عزا کرتے ہیں، کہ جو حقیقی عزا ہوتی ہے، ہمارے ہی معاشرے میں ہم ہی خود کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف، یہ کیسی نئی چیز ہے یا کچھ ہے، جبکہ وہ جو لوگ بدعتیں ایجاد کر چکے ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے، ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے عزاداری کو. عزاداری کی حقیقی حیثیت باقی نہیں رہی ہے. اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ رسومات ہے. جو حقیقت ہے، جو روح ہے، ہر چیز میں ایک روح ہوتی ہے. جس طرح وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ رہ گئی کیا ہے وہ اذان اور روح بلالی نہ رہی، تو وہ اذان تو باقی رہ گئی ہے لیکن اس میں سے روح نکل گئی ہے. بالکل ویسا ہی ہے کہ اذا تو باقی رہ گئی ہے لیکن اذا کی جو روح ہے اصل وہ باہر نکل چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اور اس روح کو باقی واپس لانے کے لیے ہم سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ان کرداروں کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. جیسے امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کے ذریعے سے ان ہستیوں کو دوبارہ اپنے درمیان میں ہمیں لانا ہوگا، تو شاید ہماری نسل انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچ سکے اور آگے جا کے عزاداری اس طرح ہو جیسے کہ حق ہے عزاداری کا. اور اگر آپ یہ ماتم کی بات کر رہے تھے، غم کی بات کر رہے تھے، تو واقعاً ایسا ہے اگر غم ہونا، ہمارا کوئی پیارا مر جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ماتم کر رہے ہیں، ہم کیسے گریا کر رہے ہیں، ہم کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا ہے. ہم جب عزا کر رہے ہوتے ہیں، میرے ایک عالم انڈیا کے عالم ہیں، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا اگر دل سے آپ کے غم نکلتا ہے، دل سے آپ کی عزا ہوتی ہے، دل سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے نا، جب یعنی امام حسین کا غم آپ کو اتنا ہو، اتنی اذیت ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ سینے پر کب آپ ہاتھ مار رہے ہیں، چہرے پر کب آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے، لیکن اب آپ ترتیب دے کے کہ میرے ساتھ یوں کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ ہم لوگ اکٹھے ہاتھ اٹھائیں گے، اور یہ ترتیب ہے، یہ وہ غم نہیں ہے، یہ وہ عزا نہیں ہے جو اس انداز سے ہونی چاہیے تھی. اس عزا کے برپا کرنے کے لیے ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کی کال ہم اب نہیں لے پائیں گے کیونکہ ٹائم جو ہے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو وہ پلیز مختصراً جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. ہم آپ ٹائم کم ہے ورنہ ہم آپ کی اتنی جو تھی وہ عمدہ گفتگو تھی، ہم اس سے مزید فیض حاصل کرنا چاہتے تھے. بہت شکریہ. بس میں اتنا کہوں گی کہ ہم سب کو مل کر، ہم تمام اہل منبر ہوں یا ہم سامع ہوں، جو بھی ہوں، امت محمدی جتنی بھی ہے، ہم سب کو ایک تو وحدت سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور دوسرا ہم سب کی تمنا، ہم سب کی خواہش، ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ یہی ہے کہ خدا سے ملاقات، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو، ان ہستیوں کو ہم پالیں. تو ان کو پانے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ہدف کو وہی رکھنا ہوگا جو ہدف امام حسین علیہ السلام تھا. ہمارا اور امام حسین کا اگر ہدف ایک ہو جائے، مقصد ایک ہو جائے، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین کے مقصد کو لے کر چل بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امام عصر علیہ السلام کا ظہور بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت مشکور، ممنون سسٹر آپ کی. جی فائدہ آپ کچھ کہیں گے؟ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ عزاداری مکمل ذمہ داری کا نام ہے، اور جب تک ہم چاہے سننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، بلانے والے ہیں، سب ذمہ داری کا مظاہرہ جس طرح سسٹر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے نظریے کے تحت نہیں کرتے، ان کی پسند، ان کی گفتگو اور ان کے خطبات کے تحت نہیں کرتے، تب تک پھر ہمارا یہ ایک رسمی طریقہ ہو سکتا ہے مگر ہدف نہیں ہوگا عزاداری کا. عزاداری کا ہدف وہی ہے جو امام حسین کے کربلا میں قیام تھا. تو اگر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے اور اس کو ذمہ داری سے نہیں نبھا رہے، قیامت کے دن
हमसे बीबी ज़हरा जब सवाल करेंगी तो हमें खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि फिर हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा और उनका हमारी तरफ क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो हम इस ज़िम्मेदारी को संजीदगी से और दर्दमंदी से और इश्क से और मारिफत से निभाएँ, तभी सारे हालात ठीक हो सकते हैं। और जैसे एक अहम चीज़ ये है कि इखलाकियात अपनाएँ। अगर हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं तो उसको दुश्मनी मत बनाएँ, बल्कि इल्मी एतबार से उसको हल करने की कोशिश करें। चारों तरफ देखें कि कहाँ पे मसला है और कौन क्या क्यों कह रहा है, बजाय इसके कि हम दस्ते गिरेबान और नफरत और दुश्मनी का मुजाहरा करें, मोहब्बत और वहदत का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका भी, और सिस्टर आपकी भी बहुत मशकूर ममनून हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारे सेशन से जो है हमारे नाज़रीन ने ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी सिस्टर हो सकता है हम आपको ज़हमत दें। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही है आपके साथ। नाज़रीन आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो मंडे की सुबह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آشنا کیا ہے. ایک ایسے امام کی امامت میں دنیا میں بھیجا ہے جو وارث انبیاء ہیں، جن کے ذریعے سے زمین پر انبیاء کے آنے کا ہدف پورا ہوگا. تمام تر ائمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بیعت کی تجدید کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے پوری کائنات کو کچھ نظم و ضبط کے اوپر خلق کیا ہے، قوانین پہ خلق کیا ہے. گزشتہ چند مجالس میں ہم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ خدا کوئی بھی کام اتفاق سے نہیں کرتا. کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حادثے کے طور پر ہو جائے، کوئی انسیڈنس ہو جو ہو جائے. حتیٰ یہ کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں، آپ کی اولاد اگلے سال کیا کرے گی، میں اور آپ کیا کریں گے، یہ بھی قانون ہے. اور یہ قانون جبر نہیں ہے، یہ قانون اختیار ہے. یہ قانون ہمیں ذمہ دار بناتا ہے. تو ہم اپنے ہر کام کے لیے رسپانسبل ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی کی ایک دن کی نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کو لائٹ نہ لے، اس کے اوپر غور کرے. کیوں ایسا ہوا؟ کیا خدا کسی کو اپنی عبادت سے زبردستی محروم کرے گا؟ کیوں محروم کرے گا؟ خدا حکم دے گا کہ فرشتوں کو کہ اس کو سلاؤ، کیوں حکم دے گا؟ ہم نے کوئی غلط کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہے نا. تو ہمیں اپنے ہر کام کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات امتحان ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کا تعلق ہم سے نہ ہو. مثلا مولا امیر المومنین پوری جد و جہد فرما رہے تھے، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کے زمانے میں جو ظلم کا نظام تھا وہ ٹوٹ جائے، اس کو شکست دی جائے. جنگ صفین کے اندر ان کا ارادہ کس درجے کے اوپر تھا، سب کچھ کیا لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور وہ نہ ہو سکا کہ جو امیر المومنین چاہتے تھے کہ انجام پا جائے. لہذا ان کا قول موجود ہے، مولا کا قول موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا متعال کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو سب کچھ قانون کے تحت ہے. اگر قانون کے تحت ہے تو پھر سوال، بہت بنیادی سوال بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر غیبت کس قانون کے تحت ہے؟ خدا نے اپنی حجتوں کو بھیجا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ ہدایت دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو دین پہنچائیں. 3 بنیادی کام بیان کرتے ہیں امامت کے لیے: دین کو پہنچانا، دین کو ڈیفینڈ کرنا، اور دین کو امپلیمنٹ کروانا. تو جب وہ یہ کام انجام دینے کے لیے آئے ہیں تو غیبت کیوں ہے پھر؟ تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب بھی روایات کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ سب لوگ اس کو کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ غیبت کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا جو مثلا مولا 10ویں امام کے زمانے میں یا مولا 11ویں امام کے زمانے میں پیش کیا لوگوں کے سامنے. غیبت وہ موضوع تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتے رہے.